السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از ٹوڈیز لیکچر سمری. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ توحید کے بارے میں ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسلام میں بنیادی عقائد ہیں، اس میں ہمارے بہت سارے عقیدے آتے ہیں. تو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ عقیدہ توحید ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. تو اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. عقیدہ جو ہے وہ عقد سے نکلا ہے، عقد ورڈ سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہے گرہ لگانا، یعنی کہ ہم نے اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایک ہے. ہم نے ایمان رکھنا ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یہ آپ دن میں بہت دفعہ سنتے ہیں اور کہتے بھی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور ہمارا اللہ تعالیٰ سے رشتہ کیا ہے. ہزاروں لاکھوں سال پہلے کی بات ہے کہ جب یہ نیلا آسمان بھی نہیں تھا اور نہ ہی یہ خوبصورت دنیا تھی، کائنات میں کوئی چیز بھی نہیں تھی، نہ کوئی سورج تھا، نہ کوئی چاند، نہ ستارہ. ہر طرف سکون تھا اور گہری خاموشی تھی. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ کوئی ہو جو ان کو پہچانے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جانے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، یہ دنیا بنائی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آسمان کو حکم دیا اور وہ بن گیا. اللہ تعالیٰ جس چیز کو حکم دیتے ہیں تو وہ چیز بن جاتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آسمان کو اور وہ بن گیا. زمین کو حکم دیا اور وہ وجود میں آ گئی. ٹھیک ہے نا. جب زمین بن گئی تو پھر وہ لرز رہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح رکھ دیا تاکہ زمین کا ہلنا بند ہو جائے. تو زمین کا ہلنا بند ہو گیا. پہاڑ جو ہے وہ بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو رکھ دیا زمین پر، تو زمین کا جو ہلنا تھا وہ بند ہو گیا. پھر آسمان کو ستاروں سے بھر دیا. اب آسمان تو بنایا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو خوبصورت بنانے کے لیے اس میں ستارے بنائے. دن کو روشن کر دیا. روشن کس چیز سے کیا؟ سورج سے کر دیا. چاند کو رات میں اجالا کرنے کے لیے بنا دیا. زمین میں سمندر بنائے. ہواؤں کو حکم دیا اور وہ بادلوں کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنے لگے. ہر چیز اپنے مدار کے گرد چکر لگانے لگی. زمین میں ہر جگہ سبزہ اگایا، اس کو صحراؤں، دریاؤں، آبشاروں سے سجا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان سب اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری دنیا بنائی. پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کوئی ایسا ہو جو ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے. اب جب سمندر بنائے تو خالی پانی تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں مچھلیاں پیدا کر دی. قسم قسم کی مچھلیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی. ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو پیدا کیا. زمین میں مختلف قسم کے جانور پیدا کر دیے. ساری کائنات، سورج، چاند، ستارے اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور پاکی بیان کرتے ہیں. پانی کی مچھلیاں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہیں. ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. اگر تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی. اگر ہم پوری دنیا کے ساری مخلوقات، چرند پرند، انسان، حیوان، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں تو بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا. ہمیں ہاتھ پاؤں دیے، ہمیں آنکھیں دی، ہمیں سوچ سمجھ دیا، ہمیں انسان بنایا. تو ہم چاہ کر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دیں کہ ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے. اتنی ساری نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں.
ٹھیک ہے نا، توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، آپ نے اس بات پر یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تمام مخلوق اسی کی محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ خود بنانے والا ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے ہمارا اللہ، جس نے ہمیں اتنی پیاری دنیا میں پیدا کیا، اتنی پیاری دنیا ہمارے لیے بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اتنی پیاری دنیا بنائی تو پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایسی تخلیق کرے جو ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، ان نشانیوں کو دے کر اللہ کی ذات کو پہچانے، اور ان نشانیوں کو دے کر اللہ سے محبت کرے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو عقل دی، سمجھ دی، دل دیا، جذبات عطا کیے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے جو انسان تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، زمین آسمان ساری چیزیں بن گئی، پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اماں حوا کو پیدا کیا۔ انسان کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی دوستی کا طریقہ سکھایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی کیسے کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے کیسے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، اور جو نبی تھے انہوں نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ سب سے پہلے نبی تھے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 سے زائد نبی بھیجے۔ تو تمام انبیاء جو تھے وہ ہماری طرح انسان تھے، لیکن ان کا مقام بہت اعلیٰ تھا۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس طرح توحید پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو یہ بھی عقائد میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہم کلمہ طیبہ پر دل سے یقین رکھتے ہیں، زبان سے اظہار کرتے ہیں، اور اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس بات پر ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ہم نے ایمان رکھنا ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے ہمارا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان ہے ہمارا۔ یہ سارا عقائد میں آتا ہے۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ عقیدہ توحید ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے۔ تھینک یو۔